العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی. فلما اضاءت ما حوله. تو جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم. تو اللہ ان کے نور کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ. اور انہیں کئی اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا يبصرون. وہ دیکھتے نہیں ہیں. صم بہرے ہیں. بکم گونگے ہیں. عمی اندھے ہیں. فہم لا یرجعون. پس وہ نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء. یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش. فیہ ظلمات. جس میں کئی اندھیرے ہیں. ورعد. اور گرج ہے. وبرق. اور چمک ہے. یجعلون اصابعہم. وہ کرتے ہیں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں. فی آذانہم. اپنے کانوں میں. من الصواعق. کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے. حذر الموت. موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر. ان آیات بینات میں منافقین کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کئی خصلتیں بیان فرمائی اور یہ جو منافقین کے تذکرے پر آیات مشتمل ہیں ان میں سے جو آخری آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے مثال دے کر منافقوں کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرمائی. ایک شخص جو آگ لگائے اور خوب بھڑکائے اسے اور اس کے ساتھ ہر طرف روشنی ہو جائے اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال دی ہے. یہ منافقین کی مثال ایسے شخص کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بھی ایمان لائے تو ایمان کا جو نور ہے روشنی ہے وہ ان کو نصیب ہوا اور اس روشنی کے ساتھ ہر چیز روشن ہو گئی. اور اس کے بعد یہ لوگ نفاق کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جو ایمان لانے کی وجہ سے نور ان کی زندگی میں آیا تھا روشنی آئی تھی وہ نور کیا ہو گیا؟ بجھ گیا. اور یہ لوگ کفر میں نفاق میں اور اندھیر نگریوں میں کفر اور ضلالت کے اندر یہ لوگ بھٹکتے رہے. اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون میں بھی فرمایا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر مہر لگا دی. تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے. اسی طرح اس کی دوسری توجیہ جو مفسرین نے کی ہے وہ اس انداز سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے منافق اور اسلام انہوں نے قبول کیا. اب لوگوں کے ساتھ جو میل ملاقات ہے اسلامی معاشرت ہے وہ ان کو نصیب ہوئی. لوگوں نے ان کو مسلمان جانا اور گزرتے ان کو سلام بھی کہا. ان کے ساتھ رشتے ناطے بھی کیے. ان کے ساتھ تعلقات کاروباری لین دین بھی کیے. سارا کچھ کیا. گویا دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اسلام کی جو نعمت ہے اس سے فائدہ ملا. جس طرح اندھیرے میں آگ چلائی جائے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح دنیا میں یہ لوگ ایمان لے کر آئے لیکن اندر چونکہ کفر تھا تو بظاہر ایمان کا ان لوگوں کو فائدہ ہوا. مثال جنگ میں شریک ہوتے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور جب مال غنیمت آتا ہے ایسے لوگوں کو بھی ملتا ہے کیونکہ وہ شریک ہوتے تھے.
لیکن یہ جو اس عزت تھی، ٹھاٹ باٹ تھی اسلام کی وجہ سے، یہ صرف دنیا کی زندگی تک تھی۔ جیسے اس شخص کی آگ ختم ہوئی تو ساری کی ساری جو آس پاس چیزیں روشن تھیں وہ ساری کی ساری دوبارہ خراب ہو گئی اور ظلمات اور اندھیرے چھا گئے۔ بالکل اسی طرح ایسے منافق لوگ جب مرتے ہیں تو دنیا میں جو ٹھاٹ باٹ تھی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی آپ کی مسجد میں آنے جانے ہیں، کبھی بڑے بڑے اہل ایمان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور عزت افزائی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ جیسے انسان مرا، قبر کی وادیوں میں گیا، وہ کفر اور ضلالت اور نفاق کے جو اندھیرے تھے دوبارہ اللہ رب العزت نے اس میں ایسے لوگوں کو مبتلا کر دیا، اور یہ وہ اندھیرے ہیں جن میں پھر کبھی روشنی کے چراغ نہیں جل سکتے۔ ایک مثال تو اللہ رب العزت نے یہ دی ہے، یہ ایک طرح کے وہ منافق ہیں جو بالکل پکے منافق ہیں، جن کے اندر کفر چھپا ہوا ہے اور اوپر سے وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور آگے والی جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے منافقین کی جو دوسری قسم ہے ان کی مثال دی ہے۔ یہ منافقین کی دوسری قسم کون سی ہے؟ منافقوں کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن ایمان کی کمزوری ان کے اندر موجود تھی، جس وجہ سے کئی شکوک و شبہات کا وہ شکار تھے۔ وہ یوں کہہ لیں کہ اسلام کے بارے متذبذب تھے۔ اگر اسلام کو وہ اوپر جاتا ہوا دیکھتے اسلام کے ساتھ مل جاتے، اگر دیکھتے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یا فلان جنگ کے اندر کوئی بہت زیادہ مال غنیمت نہیں ملا تو، یا کوئی تکلیف آزمائش پریشانی آ گئی ہے تو کافروں کے ساتھ مل جاتے۔ گویا تذبذب ان کے اندر پایا جاتا تھا، وہ جو دین کے اوپر ثابت قدمی ہے وہ ایسے لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مثال دی ہے کہ آسمان سے اترنے والی بارش ہو اور اس میں کئی اندھیرے ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، وہ کڑکنے والی بجلیاں بھی ہوں، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے۔ یہ جو بارش ہے اس سے مراد اسلام ہے اور اسلام کے احکام ہیں، اور اسی طرح جو اندھیرے اور گرج ہے بارش کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے تو اس سے مراد تکلیفیں ہیں۔ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر تکالیف پریشانیاں اس پر آتی، اسلام کی راہ میں یہ تکالیف کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ جو بارش کے اندر چمک ہے، اس چمک سے مراد مسلمانوں کو ملنے والی جو کامیابیاں ہیں وہ مراد ہیں۔ اسی طرح جو کڑکنے والی بجلیاں ہیں اس سے مراد اسلام کے احکام، جس میں خصوصی طور پر جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے۔ منافقوں کو اس سے موت آتی ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں یا اس طرح کی بات کو برداشت کریں۔ تو علی کل حال جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اہل اسلام تو برداشت کر لیتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ لیکن ایسے لوگ جو منافق ہوتے ہیں وہ اسلام کے احکام، خصوصی طور پہ جو یہاں پہ کڑکنے والی بجلیاں، جس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو جہاد میں جانے سے ان کے دل کتراتے تھے، کیونکہ جس دل کے اندر ایمان ہو اسے تو پتہ ہے کہ میں جہاد کے لیے نکلوں گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اگر شہید ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ لیکن جس نے دل کے اندر نفاق چھپا رکھا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ صحیح طور پر ایمان کی مٹھاس کو، لذت کو اس نے محسوس ہی نہیں کیا، تو وہ کیا جانے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ شہادت کی تڑپ کیا ہے اور جنت میں داخلہ کیا ہے۔ ایسا انسان تو ان چیزوں سے بہرحال وہ محروم ہے۔ پھر یہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، جس طرح منافقوں کا پہلا گروہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کانوں پر، ان کی نگاہوں پر، دلوں پر مہر لگا دی، پردے چڑھا دیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ منافقوں کا جو دوسرا گروہ ہے جو تذبذب کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی تالے چڑھا سکتا تھا، ان کی نگاہ، ان کے کان اور ان کے دل، ان کو بھی اللہ رب العزت بند کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جو سننا چاہے، دیکھنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے کا اور دیکھنے کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے اندر نفاق ہے بھی، تذبذب کا وہ شکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کا، سمجھنے کا موقع ایسے لوگوں کو بہرحال ضرور دیتا ہے۔ بالآخر کبھی وقت ایسا آ بھی جاتا ہے، کوئی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اسلام جو ہے، ایمان، وہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں سے ایک بات ہمیں سبق کے طور پر سمجھنی ہے کہ اگر ہم جان بھی لیں کہ فلاں آدمی کے اندر نفاق کی علامات بہت زیادہ ہیں، تو پھر بھی ایسے لوگوں کو متنفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کی راہ ان لوگوں کے لیے بالکل ہموار رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے
اور وہ دین حق کو صحیح انداز کے ساتھ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔